فضا کی دہلیز اس کے لیے خالی تھی، ماں نہ عائشہ تھی اور نہ فضا، فضا کی وہ بیٹی جس کے مستقبل کے لیے صابر نے اسے دھکے دے کر نکالا تھا، صرف 14 سال کی عمر میں ایک نامحرم محبت کے پیچھے گھر کی دہلیز پھیلانگ گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے تھے، محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا پڑا۔ صابر کو دل کی بیماری لگی، کام چھوٹ گیا تو بات فاقوں تک آ پہنچی، پیٹ کے خاطر در بدر کی ٹھوکریں نصیب بن گئیں۔ عامر ناکام و نامراد لوٹا تو نائلہ کو گھر میں سکون سے بیٹھے سیب کھاتا دیکھ کر آگ بھگولا ہو گیا۔ بذات کمینی عورت! وہ ایک دم ہی اس پر ابل پڑا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے اور وہ اسے تھپڑ پہ تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ نائلہ نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن عامر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نائلہ کے ہاتھ صوفے پر پلیٹ میں رکھی چھری لگ گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے عامر پر وار کیا۔ چھری سیدھی عامر کی شہرک چیرتی چلی گئی۔ نائلہ سکتے میں کھڑی رہ گئی، عامر کی نگاہوں میں درد کی شدت کے ساتھ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ کسی کٹے شہر کی طرح زمین دوز ہو گیا۔ موت پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ موت اور زندگی کے کھیل میں اکثر زندگی چوک جاتی ہے، یہاں بھی موت جیت گئی۔ جلد ہی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے داروں نے نائلہ کے خلاف گواہی دی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گھر کو تالا لگ گیا۔ قدرت کا انصاف ہو گیا۔ عائشہ نے تو کبھی بددعا بھی نہیں دی تھی، مگر وہ خدا ہے جو موجود ہے، جو دیکھتا ہے۔ جلد یا بد سب کی باری آئے گی، حساب تو چکانا پڑے گا۔ کوئی بے سہارا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بس یقین کی بات ہے۔ عائشہ نے یقین کیا تھا، کامل کیا تھا۔ وہ ہار کر بھی جیت گئی۔ ہارنے والے جیت کر بھی ہار گئے، دنیا بھی آخرت بھی۔ عائشہ علیزہ سے چھپتے چھپاتے سرونٹ کوارٹر تک کا فاصلہ طے کر گئی۔ فضا اسے دیکھ کر خوشی اور حیرت سے گلے لگ کر رو پڑی۔ صابر جسے آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر سکا۔ عائشہ کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، کہاں چلی گئی تھیں؟ فضا واہیانہ انداز میں اس کے ہاتھ کو چومے جا رہی تھی۔ کیا تم بھی یہاں ملازمہ ہو؟ صابر نے بامشکل پوچھا۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ نہیں صابر بھائی، میں یہاں کی مالکن ہوں۔ نہ غرور، نہ تکبر، نہ ہی کوئی گھمنڈ، بس عاجزی سے بولتی وہ صابر کو شاک کر گئی۔ فضا نے نہ سمجھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماما آپ یہاں؟ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، چلیں نا۔ علیزہ کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ فضا اور صابر اس کے ماما کہنے پر عائشہ کو تکنے لگے۔ آپ چلو علیزہ، میں انہیں گھر کے کام سمجھا دوں، آتی ہوں پھر، عائشہ نے اطمینان سے کہا تو علیزہ گردن ہلاتی واپس چلی گئی۔ عائشہ یہ علیزہ عبداللہ تمہاری بیٹی، وہ بیٹا؟ خواجہ سرا لفظوں کو توڑتی مڑوڑتی فضا کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ خواجہ سرا؟ عائشہ ہنس دی۔ آپا اللہ نے یا تو بیٹی دی ہے یا بیٹا، خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا، کوئی تیسری مخلوق نہیں۔ علیزہ میری بیٹی ہے جس میں پیدائشی نقص تھا، بس جس کا علاج ہو گیا الحمدللہ۔ فضا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ بہن تھی، کیسے نہ خوش ہوتی۔ صابر کے چہرے پر صرف شرمندگی تھی، وہ سر جھکا گیا۔ عائشہ نے گھر کی چابیاں فضا کے حوالے کر دیں۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، ذہن جیسے کسی پرانی فلم کو آنکھوں کے پردے پر چلانے لگا۔ علیزہ اسکول جانے لگی تھی۔ بنگلے کی مالکن کے بیٹے کی شادی میں کام بہت ہونے کی وجہ سے علیزہ بھی عائشہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ دونوں اب بنگلے میں ہی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھیں۔ شادی کی تقریب میں جہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، وہاں نامور پروڈیوسر بھی شریک ہوئے۔ علیزہ پر نظر پڑتے ہی کچھ پروڈیوسرز نے اسے ٹی وی کمرشلز کے لیے آفر کر دی۔ وہ نہ کرتی رہی۔ اسکول سے کالج تک کا سفر طے ہو گیا۔ پروڈیوسرز نے پیچھا کرنا نہ چھوڑا۔ یوں وہ ڈراموں کی ہیروئن کاسٹ کر لی گئی۔ اب وہ ماڈلنگ بھی کرنے لگی تھی۔ اس کا لمبا قد اس کی پہچان بن گیا۔ ہر جگہ، ہر مقام پر عائشہ نے اس کا ساتھ دیا۔ ہر شوٹنگ میں وہ ساتھ ہوتی۔ کب سرونٹ کوارٹر سے بنگلے تک کا راستہ طے ہوا، عائشہ خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ علیزہ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی، وہ کہتی اور پورا ہو جاتا۔ خدا نے اسے بے پناہ نواز دیا۔
صوبیہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اس کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی تھیں، اس کی بھی شادی ہو گئی، مگر عائشہ اسے نہیں بھولی تھی، وہ اب بھی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ ماما چلیں جلدی، علیزہ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کی منتظر تھی۔ عائشہ محبت پاش نظروں سے اپنی علیزہ کو دیکھنے لگی۔ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتی ہوں، اس میں بسا ایک جہاں دیکھتی ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں۔ کہو کہ جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں، احسان کتنے ہیں بندوں پر تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتی ہوں۔ تو کہتا ہے رخ جہاں سے بھی ہوں قریب، پھر بھی پریشان آج کا انسان دیکھتی ہوں۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔